نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ یہ کتنا اچھا خوبصورت وقت ہے کہ ہم خداوند کی آواز کو اور اس کے پاک کلام کی میٹھی باتوں کو سیکھ اور سمجھ سکتے ہیں۔ میری انتہائی نگارش یہی ہے، تیرے نام سے ابتدا کر رہا ہوں، بسم ربنا یسوع المسیح الہ السجود مظہر کی بریا خاتم النبیین سلطان المرسلین مقدسہ مریم کے لال آفتاب صداقت کے نام سے، جو ذہنوں کو سوچوں کو اور خیالوں کو بدلنے کی قدرت رکھتا ہے، جس کی ذات لسانی ہے، جس کا مقام لسانی ہے، جس کے کلمات لسانی ہے، جو صاحب حکمت ہے، جو صاحب اختیارات ہے، اور جس کے کلمہ کن کہنے سے چیزیں جو ہیں وہ وجود میں آنا شروع ہو جاتی ہیں، جو ہواؤں کے بازوں پر سیر کرتا ہے، اس کے عظیم نام میں آئے ہم اس کے کلام میں سے دیکھیں گے کہ خداوند کا کلام ہمیں کیا فرماتا ہے۔ آئیے میرے ساتھ لوکا طبیب کی انجیل اس کا 23واں باب اور اس کی 34ویں آیت کو کلام مقدس میں سے سماعت فرمائیں گے۔ یہاں پر کچھ یوں مرسوم ہے، یسوع نے کہا اے باپ ان کو معاف کر کیونکہ یہ جانتے نہیں کہ کیا کرتے ہیں۔ خداوند کے پاک کلام کا پڑھا، سنا، سمجھا اور قبول کیا جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت کا سبب ہو، آمین۔ میرے عزیزو، صلیب وہ اعلیٰ و عرفاں مقام ہے جہاں پر خداوند یسوع مسیح نے ابلیس، گناہ، موت، قبر اور ہر نوعیت کی انسانی اور طاغوتی طاقتوں کو جو خدا کے خلاف تھی مغلوب کیا، تاکہ ہر نوع انسانی پر واضح ہو جائے کہ نیکی آخرکار بدی پر غالب آ جاتی ہے۔ جب خداوند یسوع مسیح صلیب پر تھے تو پہلے تو وہ ایک بہت طویل عرصہ جو ہے خاموش رہے، اور جب وہ خاموش رہے تو اس تصادم میں انہوں نے اپنا خون بہایا، کانٹوں کا تاج پہنا، منہ پر تھکوایا، ان کو شرعی عدالتوں کے اندر لے جایا گیا، انہوں نے دشمن کے توہین آمیز جو کلمات ہیں وہ بھی سنے، اور جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا تو خداوند یسوع مسیح نے اپنی خاموشی کو توڑا، اور جب خداوند یسوع مسیح نے لب گشائی کی، سخن آرائی کی، تو اس وقت خداوند یسوع مسیح نے ایک بات کہی، اور اس لفظ نے جو ہے وہ پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا، اس لفظ نے دشمنوں کو شرمندہ کر کے رکھ دیا، اور جب خداوند یسوع مسیح نے سخن آرائی کی تو وہ سب سے پہلا لفظ جو ان کی زبان مبارکہ سے نکلا تھا وہ یہ تھا کہ اے باپ ان کو معاف کر کیونکہ یہ جانتے نہیں کہ کیا کرتے ہیں۔ کیوں ان کو معاف کر؟ آخر یہ کیا جانتے نہیں؟ ابھی ایک ہفتہ پہلے تو انہوں نے مجھے اپنا بادشاہ بنایا تھا، اور جب بادشاہ بنایا تو اس وقت کہا کہ ہوشنا ہوشنا مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے، اور جب بادشاہ بنا لیا، کھجوروں کی ڈالیاں لے کر میرا استقبال کیا، تو اس کے بعد کہتے ہیں کہ ہمارے لیے بارابا کو چھوڑ اور مسیح کو مصلوب کر۔ تو اس لیے خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں کہ اے باپ ان کو معاف کر کیونکہ یہ جانتے نہیں کہ کیا کرتے ہیں۔ میرے عزیزو، خداوند یسوع مسیح کے 7 سربی کلمات میں سے یہ پہلا کلمہ ہے کہ اے باپ ان کو معاف کر کیونکہ یہ جانتے نہیں کہ کیا کرتے ہیں۔ کتاب مقدس کا مطالعہ کرنے والے جانتے ہیں کہ یہ کلمہ خداوند یسوع مسیح کی دعائیہ زندگی کا آئینہ دار ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے جب اپنی خدمت کا زمینی جو خدمت تھی اس کا آغاز کیا تو اس وقت انہوں نے دعا سے آغاز کیا، اور جب اختتام کر رہے ہیں تو اب بھی دعا سے کر رہے ہیں کہ اے باپ ان کو معاف کر کیونکہ یہ جانتے نہیں کہ کیا کرتے ہیں۔ اور خداوند یسوع مسیح کی صلیبی موت جو ہے وہ کوئی غیر متوقع بات نہیں، اور نہ وہ کوئی ایسا المیہ تھا جو ایک دم سے ظہور پذیر ہوا ہو، بلکہ یسایہ نبی کی کتاب اس کے 53 باب کے میں لکھا ہے۔ اس پورے باب کو جب ہم مطالعہ کرتے ہیں، پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یسوع مسیح کے بارے میں اس میں پیشن گوئیاں پائی جاتی ہیں، اور وہاں پر آخری آیت میں لکھا ہے کہ وہ خطا کاروں کی شفاعت کرے گا، اور اس کا واضح ثبوت خداوند یسوع مسیح نے صلیب پر دیا کہ اے باپ ان کو معاف کر کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں۔ وہ ہماری شفاعت کر رہا ہے، اور جب خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ اے باپ ان کو معاف کر، یہ الفاظ جو ہیں وہ غور طلب ہیں۔ جب خداوند یسوع مسیح اپنی زمینی زندگی اور بشارت کے دوران یہ خدمت کر رہے تھے تو انہوں نے ایسے الفاظ کبھی نہیں بولے، انہوں نے کبھی نہیں یہ کہا تھا کہ اے باپ ان کو معاف کر، بلکہ
کتاب مقدس میں لکھا ہے کہ وہ اپنے الہی اختیار سے لوگوں کے گناہ معاف کیا کرتے تھے، اور جب اپنے الہی اختیار سے لوگوں کے گناہ معاف کرتے تھے تو یہودی عقیدے کے مطابق بھی ہم دیکھتے ہیں کہ گناہ معاف کرنے کا اختیار صرف خدا ہے، خدا کے سوا اور کوئی گناہ نہیں معاف کر سکتا۔ دین مسیحیت کے لوگوں اس بات میں حقیقت ہے اور جامعہ ایمان ہے دین مسیحیت کا کہ مسیح خدا ہے، لیکن مسیح کی شخصیت میں دو ذاتوں کا اتحاد ہے، وہ کامل انسان بھی ہے اور کامل خدا بھی ہے۔ اس لیے جب جناب مسیح باپ سے کہہ رہے ہیں کہ اے باپ ان کو معاف کر، تو اس وقت وہ نجات دہندہ کی حیثیت سے ہماری شفایت کر رہے ہیں اور باپ سے سفارش ہمارے لیے کر رہے ہیں کہ اے باپ ان کو معاف کر، کیونکہ یہ جانتے نہیں کہ یہ کیا کرتے ہیں۔ وہ ہماری شفایت کر رہا تھا، کیونکہ جب ان کو باغ گتسمنی کے اندر پکڑا گیا تو وہ پھر بھی کہہ رہا ہے ہمارے لیے کہ اے باپ ان کو معاف کر، کیونکہ یہ جانتے نہیں کہ یہ کیا کرتے ہیں۔ جب ان کو شرعی عدالتوں کے اندر لے جایا گیا اس وقت بھی وہ کہہ رہا ہے کہ اے باپ ان کو معاف کر، کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ یہ کیا کرتے ہیں۔ اور پھر کتاب مقدس کا مطالعہ کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ جب ان کو عدالتوں کے اندر لے جایا گیا، ان کو سول کورٹ کے اندر لے جایا گیا، مختلف لوگوں کے سامنے لے کر جایا گیا، اور جب لے جایا گیا تو اس وقت جب ان کے منہ پر تھوکا جا رہا ہے اور تاریخ کے اوراق جب اٹھاتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مسیح کے منہ پر اتنا تھوکا گیا کہ جس جگہ پر وہ بیٹھے تھے وہ جگہ کیچڑ بن گئی، لیکن وہ پھر بھی کہتا ہے کہ اے باپ ان کو معاف کر، کیونکہ یہ جانتے نہیں کہ یہ کیا کرتے ہیں۔ اور جب میرے آقا چل رہے ہیں تو لوگ ان کے بدن پر مکے مار رہے ہیں، لیکن وہ پھر بھی کہتے ہیں کہ اے باپ ان کو معاف کر، کیونکہ یہ جانتے نہیں کہ یہ کیا کرتے ہیں۔ اور جب وہ چل رہے ہیں تو ان کی داڑھی مبارک کو نوچا جا رہا ہے، اور ظالموں نے اس طرح ان کے داڑھی مبارک کو نوچا کہ ان کے چہرے مبارک سے خون بہنا شروع ہو گیا، لیکن وہ پھر بھی کہتا ہے کہ اے باپ ان کو معاف کر، کیونکہ یہ جانتے نہیں کہ کیا کرتے ہیں۔ اور پھر جب چل رہے ہیں تو اس وقت دیکھتے ہیں کہ ان کے بدن مبارک پر ایک کم 40 کوڑے لگائے گئے، اور جب وہ کوڑے لگائے گئے تو رومی کوڑا جو تھا اس کے اندر ہڈی، لوہا اور شیشہ جڑا ہوتا تھا، اور جب وہ کوڑا جو ہے مسیح کے بدن پر لگتا تھا تو مسیح کا جو خون ہے، خون کے ساتھ ساتھ جو گوشت ہے وہ بھی اڑ کر جا رہا تھا، اور جو گوشت دور تک اڑ کر جا رہا تھا۔ پھر بھی میرے مسیح کہہ رہے ہیں کہ اے باپ ان کو معاف کر، کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ یہ کیا کرتے ہیں، ان کو معاف کر اے باپ۔ اور جب ان کو کوڑے لگائے جا رہے تھے تو اس وقت دیکھتے ہیں یسایہ نبی بھی بیان کرتے ہیں کہ اس کی تو ہڈیاں گنی جا رہی تھی، لیکن وہ پھر بھی کہتا ہے کہ اے باپ ان کو معاف کر، کیونکہ یہ جانتے نہیں کیا کرتے ہیں۔ اور پھر اسی طرح جب ان کے سر پر کانٹوں کا تاج پہنایا گیا تو اس وقت بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ باپ ان کو معاف کر، کیونکہ یہ جانتے نہیں کہ کیا کرتے ہیں۔ تو آج ہمیں بھی اپنی زندگیوں پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ کیا ہم ایک دوسرے کے قصور معاف کرتے ہیں؟ کیا ہم نے کسی کی غلطی کبھی معاف کی ہے؟ مسیح ہماری شفایت کر رہا تھا اس وقت، اور وہ آج بھی ہماری شفایت کرتا ہے کہ اے باپ یہ میرا بیٹا ہے، یہ میری بیٹی ہے، تو اس کو معاف کر، دیکھ یہ بھول گیا تھا لیکن اب واپس آ گیا ہے، تو اس کو معاف کر اے باپ، میں اس کی شفایت کرتا ہوں۔ وہ آج بھی ہماری شفایت کرتا ہے، تو ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنی زندگیوں پر غور کریں اور خداوند کے حضور میں جھکیں اور ایک دوسرے کو معاف کریں، کیونکہ اس نے پہلے بھی کہا تھا کہ تم ایک دوسرے کے قصور معاف کرو تاکہ تمہارے بھی معاف کریں۔ خداوند اس کلام کے وسیلہ سے آپ سے